الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کے صحابی، نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، 10 سال کی عمر میں ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جن کی پرورش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کے شوہر یعنی حضور کے داماد، ان کا تمام صحابہ کرام میں فضیلت کے اعتبار سے بھی اور خلافت کے اعتبار سے بھی چوتھا نمبر ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑے نبی ہوتے ہیں، نبیوں کے بعد چوتھا سب سے بڑا مقام یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے کو حضرت علی کی حضور سے رشتہ داری اور ان کی چند خدمات آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمات اور آپ کے فضائل، اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ان کا حضور کے نزدیک اور دیگر صحابہ کے نزدیک کیا مقام تھا۔ غزوہ احد کے بعد یہودیوں کی سازش سے مدینے کے آس پاس یہودی آباد تھے، انہوں نے سازش کی اور مکہ کے مشرکین جو احد کے بعد جن کی کمر ٹوٹ گئی تھی، ان کو مدینے پر چڑھائی کے لیے تیار کیا کہ پھر ایک بار مدینے پر چڑھائی کرو، اور مشرکین مکہ یہ مدینے کے اطراف میں جمع ہونے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں سے جو بہت بڑی جنگ ہوئی، جسے غزوہ خیبر کہا جاتا ہے۔ اصل میں شروع میں مسلمانوں کا جو معرکہ تھا، آمنے سامنے کی لڑائی تھی، وہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھی۔ بار بار مسلمان کفار کی کمر توڑتے تھے، اور یہودی اپنی سازشوں سے ان کو پھر کھڑا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہودیوں کی طرف رخ کیا جائے۔ آپ نے لشکر روانہ کیا، حضرت علی کو اس کا امیر بنایا، پھر مدینے سے 200 میل دور اللہ کے نبی چل کر گئے، 200 میل خیبر، اور وہاں بڑا زبردست معرکہ ہوا، جنگ ہوئی۔ یہودیوں کا ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو پا رہا تھا، اور ان کا ایک بڑا مشہور سردار اسی قلعے میں موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا
اس شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس کو محبوب ہیں۔ مسلمانوں کو بڑا شوق تھا، دیکھیں کس خوش نصیب کے ہاتھ میں کل پرچم دیا جائے گا۔ اگلے دن آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں وہ پرچم تھمایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام میں انتہائی شجاعت والے جو لوگ ہیں، ویسے تو سارے صحابہ بہادر ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی کچھ اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے بہادر صحابہ میں تھے اور بڑا نام تھا ان کا۔ ایسی زبردست آپ نے جنگ کی اور جوہر دکھائے، اور وہ قلعہ یہودیوں کا، خیبر کا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اس کو فتح کیا، اور وہ یہودیوں کا سردار جو وہاں چھپا بیٹھا تھا اور جس کی وجہ سے یہودیوں کو بڑی طاقت ملی ہوئی تھی، اس کو ختم کیا۔ یہ کارنامہ بھی جہاں سے یہودیوں کی کمر ٹوٹی ہے، وہ کارنامہ بھی مدینے کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت علی کے نام ہے۔ سنہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی، مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلامی پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد غزوہ حنین ہوئی 9 ہجری میں۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں ایک موقع پر ایسا لگا کہ مسلمان شکست کھا جائیں گے، تو جن صحابہ کرام کی ذہانت اور ان کی بہادری سے جنگ کا نقشہ پلٹنے سے بچا، ان میں ایک حضرت علی تھے۔ اس کے بعد سورہ برات نازل ہوئی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، 10ویں پارے میں۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ قرآن کی ساری صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، لیکن 10ویں پارے میں سورہ توبہ ہے، سورہ برات ہے، اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اس کی وجہ یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ انتہائی جلال کے عالم میں اللہ نے یہ صورت اتاری ہے، اور اس میں اب تک مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ جو ایک کانٹریکٹ چل رہا تھا، معاہدہ چل رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی لیکن پھر بھی کچھ معاہدے تھے۔ اس صورت میں ان تمام معاہدوں کو منسوخ کر دیا گیا، سارے معاہدے ختم۔ اب اسلام غالب ہو چکا ہے، اور اب مشرکین کے پاس صرف 4 مہینے کا وقت ہے، یا تو اسلام قبول کرو ورنہ تمہیں تحقیق کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ ایک دم کلیئر اللہ کا حکم نافذ ہو گیا۔ نبی آخر الزماں تمہارے درمیان بھیجے گئے، تم نے معجزات کا مطالبہ کیا، اللہ نے معجزے دکھلائے اپنے نبی کے ہاتھوں پر، تم نے جو مطالبہ کیا وہ پورا کیا گیا، پھر بھی تم باز نہیں آ رہے ہو۔ اب اسلام غالب ہو چکا ہے، مکہ میں اسلامی پرچم لہرا چکا ہے، اب ہر طرح کے معاہدے منسوخ کیے جاتے ہیں۔ 4 مہینے کا ٹائم تمہیں دیا جا رہا ہے، 4 مہینے کے اندر اندر اپنے آپ کو سدھار لو، اصلاح کر لو اپنی۔ عرب کے دستور کے مطابق، چونکہ راجدھانی مدینہ تھا اور مشرکین زیادہ تر مکے میں آباد تھے، عرب کے دستور کے مطابق یہ جو اعلان نازل ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قریبی، آپ کا گھر والا ہی اس اعلان کو سنا سکتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی پر اعتماد میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ اس موقع پر بھی آپ نے اپنے گھوڑے پر، یا غالباً اپنی اونٹ پر، جو بھی سواری رہی ہو، اس پر حضرت علی کو بیٹھا کر مکہ روانہ کیا، اور حضرت علی نے وہ اعلان مکے والوں کو سنایا۔
اس کے علاوہ حضرت علی کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا فرمایا؟ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر کوئی واقعی میں دینی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے علی سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ علی کے بغیر کوئی سچا عالم نہیں بن سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم تک حضرت علی کے ذریعے اگر کوئی بات پہنچتی تھی یا کوئی مسئلہ ہمیں حضرت علی سے معلوم ہو جایا کرتا تھا تو پھر ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مطلب علی کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، علی غلط نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں کی ڈیوٹی تھی وحی لکھنے کی، جو لوگ کاتبین وحی تھے، قرآن نازل ہوتا تھا۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایک موقع پر عرض کیا ہے کہ وحی کی کتابت کتنا حساس اور کتنا سینسٹیو کام تھا۔ یہ قرآن ہے، آج ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی خود نہیں لکھ رہے ہیں، جبرائیل آ کر سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین کو بتلا رہے ہیں یہ لکھو، اور وہ لکھ رہے ہیں۔ اگر وہ ذرا سا بھی زبر زیر میں فرق کر دیتے تو آج ساری دنیا میں غلط قرآن ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کتابت کے لیے، یعنی وحی کی کتابت کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کو ان پر کتنا اعتماد ہوگا اور رسول اللہ کو ان پر کتنا اعتماد ہوگا۔ اس میں کئی صحابہ تھے، حضرت امیر معاویہ بھی اسی میں تھے، کاتبین وحی میں، اور حضرت علی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کے احکامات، اس کو لکھنے کے لیے بھی حضرت علی کی ڈیوٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں حضرت علی موجود رہے سوائے غزوہ تبوک کے۔ شام کا، ملک شام کا عیسائی بادشاہ تھا، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مدینے پہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جب ہمارے یہاں دیندار لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے بارے میں جو امیج ہمارے ذہنوں میں بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، دنیا داری میں نہیں پڑتے ہوں گے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، بس اللہ اللہ کرتے ہوں گے۔ یہی امیج بنتی ہے نا اگر کسی بہت نیک آدمی کا تذکرہ کیا جائے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، آپ کی سیاسی حکمت عملی، آپ کی پلاننگ، جنگی پلاننگ، اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی ہمیں کیسا مسلمان بنانے آئے۔ ایک مسلمان دنیا سے کٹ کر نہیں رہتا، وہ دنیا میں رہ کر اللہ کے حکموں کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، دنیا سے جڑ کر نافذ کرتا ہے، اور دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے وہ اسے معلوم ہوتا ہے، اور ایک مسلمان ان حالات کے مطابق فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا کہ ملک شام کا عیسائی بادشاہ یہ مدینے پہ حملے کی پلاننگ کر رہا ہے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ مدینے سے نکلے اور دور تک گئے تاکہ اس کو یہ لگے کہ مسلمان اتنے مضبوط ہیں کہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ اگر کمزور ہوتے تو ہمارے آنے کا انتظار کرتے۔ بھائی یہ مضبوطی ہی کی تو علامت ہے کہ ابھی کسی کے بارے میں صرف پتہ چلا ہے کہ وہ ہم سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور ہم اس پر چڑھائی کر دیں۔
تو اس کے دل میں دہشت بیٹھ گئی۔ تو اس موقع پر جب تبوک کے مقام پر اللہ کے نبی نے لشکر کے ساتھ سفر فرمایا ہے تو حضرت علی کو آپ اہل بیت کی حفاظت کے لیے، گھر والوں کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑ کر گئے۔ منافقین نے حضرت علی کو طعنہ دیا کہ رسول اللہ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، انہیں تو موقع چاہیے تھا چابی بھرنے کا۔ تو جب منافقین نے حضرت علی کو طعنہ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ تاریخی کلمات ارشاد فرمایا، علی کیا تم نہیں چاہتے کہ میرے نزدیک تمہارا مقام وہی ہو جو حضرت موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دو نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، دونوں بھائی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاون کے طور پر اللہ نے حضرت موسیٰ کے مطالبے پر حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس تک میرا پیغام پہنچاؤ، تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، علی کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہو جو ہارون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا؟ اس سے حضرت علی کو اطمینان ہوا، تسلی ہوئی۔ جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اس بات کو ذہن میں رکھیے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کو صحابہ نے مل کر خلیفہ بنایا تھا، یعنی سارے صحابہ کی اتفاق رائے سے حضرت ابو بکر خلیفہ منتخب کیے گئے تھے، کسی ایک کا فیصلہ نہیں تھا۔ رسول اللہ نے نام لے کر نامزد نہیں کیا تھا، اشارے دیے تھے۔ مثال کے طور پر نبی کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر وقت میں 17 نمازیں غالباً روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھائی ہیں، اور حضور کے حکم سے پڑھائی ہیں، بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ابو بکر نماز پڑھائیں گے آج سے۔ صحابہ کرام ایک موقع پر حضرت ابو بکر کو کچھ تاخیر ہو گئی ہوگی تو حضرت عمر کو کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، نہیں ابو بکر نماز پڑھائیں گے۔ یہ دنیا کو پیغام دیا جا رہا تھا کہ اب کس کا نمبر ہے، میرے بعد کون کمان سنبھالے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے نماز کا امام بنایا وہی ہمارے لیے دنیاوی معاملات میں بھی ہمارا امام ہے۔ اللہ کے نبی نے جس کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہمارے لیے اب وہی دنیاوی معاملات میں بھی امام ہے۔ اب آج کے دور میں جو لوگ حضرت علی کے نام لیوا ہیں، حضرت علی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، ان سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ سیدنا حضرت علی جنہیں اپنا امام مان رہے ہیں، جنہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں، جن کے ہاتھ پر ہاتھ دے رہے ہیں، تم کیسے حضرت علی کے نام لیوا ہو کہ انہی کی خلافت کا انکار کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی حضرت عمر کے وزیر تھے۔ جو لوگ حضرت عمر کی خلافت کا انکار کرتے ہیں ان سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ ایک طرف تم علی کا نام لیتے ہو، دوسری طرف عمر کا انکار کرتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑھ چڑھ کر خدمت میں حصہ لیا، حضرت عثمان کا ساتھ دیا، اور حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو حضرات حسنین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا۔ محبت کا اندازہ لگائیے کہ ان کے بیچ آپس میں کیسی محبت تھی کہ اپنے بیٹوں کو، معلوم ہے کہ یہ بلوائی موجود ہے مدینے میں،
یہ خلیفہ وقت کو شہید کر دینا چاہتے ہیں اور بڑا قتل و غارت مچانا چاہتے ہیں، فساد مچانا چاہتے ہیں، اور یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت علی کی حضرت عثمان سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اپنے بیٹوں کو، خود کو تکلیف پہنچا دینا آسان ہوتا ہے، اپنی اولاد کو کسی مصیبت میں ڈالنا آسان نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو مامور کیا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی ہے حضرت عثمان کی حفاظت کرو، حضرت علی کی حفاظت کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں بار بار اس بات کا اعلان فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر عمر کا مرتبہ سب سے افضل ہے، حتیٰ کہ آپ نے یہ تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص مجھے ابو بکر عمر اور عثمان سے افضل کہے گا تو میں باقاعدہ اس کو سزا دوں گا، اس کی سزا متعین فرمائی۔ تو اب جو لوگ آج کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر عمر عثمان سے افضل کہتے ہیں، قیامت میں حضرت علی ان کا ساتھ کیا دیں گے، بلکہ حضرت علی اللہ سے سفارش کریں گے کہ ان لوگوں کو سزا دیجیے۔ سیدنا حضرت علی، یہ ان تمام چیزوں سے اتنی بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ حضرت علی کا کیا مقام تھا اور حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر عمر اور حضرت عثمان سے حضرت علی کا کیا تعلق تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 2 دن کے بعد تیسرے دن حضرت علی خلیفہ بنائے گئے۔ مدینہ منورہ میں جتنے مہاجرین اور جتنے انصار تھے انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 2 صحابی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر انتہائی جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ دونوں، ان دونوں نے مطالبہ رکھا کہ پہلے آپ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیجئے، بدلہ لیجئے، اس کے بعد ہم بیعت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ابھی حالات تھوڑے سے سنگین ہیں، مدینے پہ ان فسادیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، ابھی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بدلہ نہ لیا جائے، ابھی حکومت مستحکم کر لی جائے، اس کے بعد پھر ان کو دیکھا جائے گا۔ لیکن ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی وہ تھی جس کی رائے یہ تھی کہ نہیں، پہلے حضرت عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے بیعت سے انکار کر دیا، بلوائیوں نے زبردستی بیعت کروائی۔ ان حضرات کو یہ گمان ہوا کہ جس طرح ہم دونوں سے ان فسادیوں نے زبردستی بیعت کروائی ہے، اسی طرح مدینے کے تمام مسلمانوں سے زبردستی بیعت لی گئی ہے۔ یہ دونوں حضرات مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سفر حج کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے، اور 20 دن کے بعد حج ہونا ہے، 20-21 دن کے بعد اس سے پہلے حج ہوا تو سفر حج میں ابھی موجود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ حج کے لیے گئی ہوئی تھی، ابھی واپس تشریف نہیں لائی تھی۔ یہ دونوں حضرات مکے پہنچے، حضرت عائشہ کو صورتحال بتلائی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، مدینے پہ بلوائیوں نے قبضہ کر لیا ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حضرت عثمان سے قصاص لیا جائے، حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، اور حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ ابھی مناسب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پہلے تو اس لڑائی میں پڑھنے سے منع فرما دیا، لیکن ان حضرات نے بہت انسسٹ کیا کہ آپ ام المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بڑے فضائل ہیں آپ کے۔ تو حضرت عائشہ تیار ہو گئی۔ یہ طے ہوا کہ چونکہ مدینے پہ بلوائیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، لہذا کسی تیسری جگہ کا انتخاب کیا جائے، وہاں چلا جائے اور کسی طرح تدبیر اختیار کر کے حضرت علی کو ان بلوائیوں سے دور کر کے اپنے پاس بلا لیا جائے۔ اگر ہم اتنا کام کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کسی طرح ان فسادیوں کے چنگل سے حضرت علی کو چھڑایا جائے۔ چنانچہ یہ حضرات بصرے کی طرف روانہ ہوئے، بصرے میں جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان بلوائیوں نے، ان جھوٹوں نے
یہ کہا کہ یہ لوگ جنگ کی نیت سے آئے ہیں یا آپ کی خلافت معزول کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر لے کر مدینے سے باہر نکلے، بصرے کی طرف نکلے۔ ان چیزوں کو ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اور مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان جو تلواریں چلی، اس کو لے کر جو لوگ صحابہ کرام کو مطعون کرتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، چاہے اس گروہ کے لوگ ہوں چاہے اس گروہ کے لوگ ہوں، ہمیں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح دشمنوں نے سازش کر کے صحابہ کرام کو آپس میں لڑایا، اور ہماری آپ کی اب کیا ذمہ داری ہے، ہمارا آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، ہمارا آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کے تعلق سے۔ ادھر حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ کرام کیوں نکلے ہیں؟ تاکہ حضرت علی سے اکیلے میں بات کی جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ ادھر یہ منافقین یہ حضرت علی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، آپ کی خلافت معزول کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی لشکر لے کر نکل رہے ہیں۔ حضرت علی کے اپنے بیٹے حضرت حسنین، ان کی رائے نہیں ہے کہ آپ فوج لے کر نکلیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی بھی رائے نہیں ہے کہ آپ فوج لے کر نکلیں۔ حضرت علی نکلے۔ ایک صحابی کو حضرت علی نے بھیجا کہ سامنے والے لشکر میں جاؤ، ام المؤمنین حضرت عائشہ کے لشکر میں، اور ان سے جا کر بات کرو۔ وہ صحابی پہنچے، حضرت عائشہ سے بات کی۔ انہوں نے کہا ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہمارا تو بس اتنا تا مقصد ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں خون خرابہ نہ ہو، مل جل کر بات حل کر لیا جائے، مسئلہ حل کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ پھر یہ صحابی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے پاس پہنچے، ان سے بات کی تو ان لوگوں نے کہا بھائی ہمارا ایک مطالبہ ہے، حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے، ان کو سزا دی جائے، اس کے بغیر ہم بیعت کے لیے یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں نہ ایسا ہو کہ سارے مسلمان مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص لیا جائے تو یہ کیا زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، پھر آپ سب مل کر ایک فیصلہ کریں۔ یہ حضرات اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم حضرت علی کے ساتھ بیٹھیں گے اور مل بیٹھ کر طے کریں گے۔ یہ صحابی صلح کا پیغام لے کر حضرت علی کے پاس پہنچے اور یہ طے ہوا کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، یہ حضرات اکیلے میں بیٹھ کر طے کریں گے، اور یہ بلوائی، یہ فسادی جو حضرت علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، اکیلے میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ طے ہو چکا۔ ادھر بلوائیوں کو اس چیز سے بڑی تکلیف پہنچی کہ حضرت عمر کی شہادت سے لے کر ہم جو تمنا اپنے دل میں جلائے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ پیدا کی جائے، اگر حضرت علی اکیلے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیں گے تو ہماری تو ساری پلاننگ ناکام ہو جائے گی۔ منافقین کا سردار عبداللہ ابن سبا، اور یاد رکھیے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آج بھی جو لوگ، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آج بھی جو لوگ حضرت علی کا نام لیتے ہیں، خود کو شیعان علی کہتے ہیں، آج بھی ان کا شجرہ نسب عبداللہ ابن سبا سے جا کر ملتا ہے۔ وہ منافق یہودی، اس نے کیا کہا؟ بلوائیوں میں وہ بھی شامل تھا، بلکہ ان کا سردار تھا، حضرت عثمان کو شہید کرنے میں اس کا بڑا کردار تھا۔ اس نے یہ رائے دی کہ ایسا کرو، رات کے اندھیرے میں تم لوگ حملہ کر دو اور حضرت علی کو یہ بتا دو کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور حملہ کر دیا۔ ادھر سے ان لوگوں نے حملہ کیا تو ادھر سے جواب دیا گیا۔ اب ادھر ام المؤمنین کے لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت علی کے لشکر کی طرف سے دھوکے سے حملہ کیا گیا، اور ادھر حضرت علی کے لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ ان لوگوں نے صلح کا نام لے کر دھوکے سے حملہ کیا۔ پھر جو جنگ ہوئی ہے 13,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اب اندازہ لگائیں اس میں اصل کردار کس کا تھا، اصل سازش کس کی تھی؟
پھر یہ جنگ میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے آگے کیا معاملہ ہوا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب ان کو شخص نے شہید کیا اور آپ کی شہادت کی خوشخبری سمجھ کر حضرت علی کو جا کر اس نے بتلایا کہ میں نے آپ کے اتنے بڑے دشمن کو شہید کر دیا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا واہ، میں تو آپ کے دشمنوں کو قتل کروں اور آپ مجھے جہنم کی خوشخبری دیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جو شخص میری پھوپھی کے بیٹے کو، حضرت زبیر حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے، جو شخص میری پھوپھی کے بیٹے کو قتل کرے گا اس کو جہنم کی خوشخبری دے دینا۔ اس شخص نے یہ سن کر وہیں خودکشی کر لی۔ حضرت علی نے ایک نعرہ بلند کیا کہ دیکھو رسول اللہ نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ پوری ہو گئی۔ یہ وہ جو جنگ جمل ہوئی ہے حضرت علی حضرت عائشہ کے درمیان، میں نے اس کا مختصر سا خاکہ پیش کیا کہ کس طرح سازش کر کے یہ جنگ کروائی گئی۔ بقیہ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو سنت پر